حفاظت فرمائیں گے اور قرآن پاک کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جائے، قرآن پاک کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جائے اللہ رب العالمین اس کو بھی عظمت عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ قرآن پاک کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں۔ کوئی غلاف بنا کر لے گیا مسجد میں اور جا کر غلاف چڑھا دیا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلاف کہیں بے احتیاطی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، اور جب آپ مسجد میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غلاف نیچے زمین پر گرا ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آپ اسے جھاڑتے ہیں، اسے چومتے ہیں، پیشانی کے ساتھ لگاتے ہیں، اور اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ الماری میں رکھتے ہیں۔ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ بھائی یہ کپڑا ہے، مفتی صاحب کا یہ امامہ شریف کتنا قیمتی کپڑا ہے، اگر یہ گر جائے تو کوئی آدمی اس کو چومے گا نہیں، جھاڑے گا اور کاندھے پہ رکھ لے گا یا سر پہ باندھ لے گا۔ اور قرآن پاک کا بوسیدہ وہ غلاف زمین پہ گرا ہوا نظر آتا ہے، عالم ہے، محدث ہے، عابد ہے، زاہد ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو اٹھائے گا، اس کو چومے گا۔ ارے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ تو ایک کپڑا ہے، اس کو کیوں چومتے ہو؟ کہنے والا کہتا ہے کہ ارے یہ کپڑا تو ہے لیکن اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ اور جو قرآن پاک میری اور آپ کے گھروں کے اندر بھی موجود ہے، مسجدوں کی الماریوں میں بھی موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ناراض نہ ہونا، آج ہم نے اس قرآن کو جھوٹی سچی قسمیں اٹھانے کے لیے بس رکھ دیا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے صرف طاق میں سجا کر رکھ دیا ہے، بس گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور اسی طرح بس اٹھا کر اس کو چوم لیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی خیر و برکت ہے، لیکن یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو میرا اور آپ کے لیے رہنما اور مقتدی بن کر آیا تھا، رہنما اور مقتدی بن کر آیا تھا، دستور العمل بن کر آیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ فرمایا قرآن کی وجہ سے اللہ بعض لوگوں کو بہت بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قرآن پاک کی وجہ سے اللہ ان کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو قرآن کو آگے رکھتے ہیں قرآن ان کو عزت عطا کرتا ہے، جو قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں قرآن ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ عرض کر رہا تھا الماریوں میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اور ہم جب قرآن پاک اٹھاتے ہیں، حضرت حکیم صاحب قرآن پاک اٹھاتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے باہر گتا لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ قرآن کے باہر گتا لگا ہوا ہے۔ یہ گتا قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ہماری فیکٹریوں کے اندر یہ تیار ہوا ہے۔ اور ہم جب قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک اس گتے کو سب سے پہلے چومتے ہیں، اس کو آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو پیشانی کے ساتھ لگاتے ہیں، طالب علم اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ ارے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس گتے کو آپ کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ تو میرا اور آپ کا جواب یہی ہوتا ہے، یہ گتا اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ جو گتا رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس گتے کو عظمت عطا کر دیتے ہیں، اور جو حفاظ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، آپ بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا بننا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، سکول میں داخل ہوتا ہے، کوئی اس کو ڈاکٹر کہتا ہے؟ سکول میں داخل ہوا، پہلی میں ہے، دوسری میں ہے، چوتھی میں ہے، پانچویں میں ہے، میٹرک میں، کوئی اسے ڈاکٹر، کوئی اسے انجینئر، کوئی اسے پائلٹ، کوئی اسے آفیسر نہیں کہتا۔ لیکن جب ایک بچہ میرے اور آپ کے گھرانے میں سے، میرے اور آپ کے محلے میں سے، میرے اور آپ کی گلی میں سے وہ معصوم سا بچہ جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ماں باپ اس کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، ابھی وہ نورانی قاعدے میں ہوتا ہے، محلے میں خبر پھیل جاتی ہے فلاں آدمی نے اپنے بچے کو قرآن پاک یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے، اور سارے محلے کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب، حالانکہ وہ حافظ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی وہ عظمت
قرآن پاک کی وہ شان، قرآن پاک کا وہ مقام کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنے والا وہ طالب علم جو ابھی تک حافظ نہیں بنا، ایک سپارہ بھی حفظ نہیں کیا، لیکن سارے محلے والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جب تک ڈاکٹر نہ بن جائے اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، پائلٹ جب تک پائلٹ نہ بن جائے اسے جو نا وہ پائلٹ نہیں کہتے، اور اسی طرح انجینئر جب تک انجینئر نہ بن جائے اسے جو نا کوئی انجینئر نہیں کہتا۔ لیکن میرا اور آپ کا بچہ جب قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، محلے کا ہر آدمی اس کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے بھائی عبدالقدیر صاحب کے معصوم بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ اس پر میں اس بچے کو، بچے کے اساتذہ کو، بچے کے والدین کو اور سارے خاندان والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ نے ان کو نعمت عطا کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور بادشاہ کے ہاں جب بچی پیدا ہوئی اور خوشخبری دی گئی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کر دی۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ میں جب یہ بچی جوان ہو جائے گی، اس کو میں تعلیم دوں گا، تربیت دوں گا، اس کی پرورش کروں گا۔ جب یہ بچی جوان ہوگی، جوان ہو کر جب میں اس کو رخصت کروں گا تو اس بچی کی رخصتی کے وقت میں ساری دنیا کی دولت اس کو عطا کروں گا، ساری دنیا کی دولت اس کو عطا کروں گا۔ اور ساتھ اس نے جوش میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں دولت عطا نہ کر سکا تو میری بیوی مجھے طلاق۔ اب یہ بات جب ہو گئی اور بچی بڑھتی گئی، جوان ہوئی، لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، بادشاہ کو فکر لائق ہوئی کہ بھائی میں نے تو اس موقع پہ ایک جو ہے نا وہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے اپنی بچی کو ساری دنیا کی دولت نہ دی تو بیوی طلاق ہے، اب کیا کروں؟ بچی کا گھر آباد کرتا ہوں تو اپنا گھر برباد ہوتا ہے، اور بچی کا گھر آباد نہیں کرتا تو میرے اوپر گناہ لازم آتا ہے۔ اب کیا کروں؟ بڑا پریشان، غمزدہ، اور علماء کے پاس جا رہا ہے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کوئی اور مسئلہ نہیں پوچھتے، ایک آسان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔